وقت بہت بیت چکا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ قبلہ علامہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ آپ قبلہ صاحبزادہ محمد مظفر الدین صاحب کے رفیق ہیں، لیکن دراصل حقیقت جو آپ 3 سال سے یہاں تشریف لا رہے ہیں سیب منظار کے منظور نظر ہے۔ آپ کی منظوری جو ہے شاید ہی بہت بڑے بڑے علماء مشائخ اس سٹیج کی زینت بنے ہیں، مسلسل 3 بار صرف یہی شخصیت ہے جس کا مرکزی اور آخری خطاب ہوتا ہے۔ تو حضرات ذی وقار بلا تاخیر محقق اہل سنت، فاضل جلیل، عالم نبی، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ عبداللہ مظہر وارثی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ کرسی خطابت پہ تشریف لائیں اور عاشقان مصطفیٰ کے دلوں کو منور فرمائیں۔ ان اشعار کے ساتھ آپ کو خطاب باثواب دوں گا کہ میری زندگی کے تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میرے زندگی کے تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستہ سلامت میرا کام چل رہا ہے، کڑی دھوپ کے سفر میں کچھ غم نہیں نصیر کو، تیرے سائے کرم میں یہ غلام چل رہا ہے۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ عبداللہ مظہر وارثی صاحب، انشاءاللہ العزیز آپ کے نعرے کی گونج میں قبلہ علامہ صاحب کا خطاب باثواب شروع جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ٹائم کافی حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا وكريمنا محمد۔ سارے بچے جوان بزرگ میرے نال مل کے آخو الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ۔ ذوق محبت اور پیار نال بیک زبان سارے پڑھو الصلاة والسلام علیک سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين۔ صاحب مزار حضور قبلہ قطب الاقطاب میاں محمد احمد دین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف مزملی سرکار سے منظور نظر صاحبزادہ نور الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ دی والدہ صاحبہ دا انتقال ہو گیا ہے، اور ساڑھے راول پنڈی دے محبوب ساتھی ملک محمد یوسف صاحب اور اسی طرح ملک محمود صاحب، حافظ محمد عمر صاحب، یہ سارے حضرات دنیا تو پردہ فرما گئے۔ ایک باری پروگرام اور تقریر دے آغاز وچ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کے اور سورہ اخلاص پڑھ کے میرے مل کرو سبزہ سب دعا فرمانے پھر تقریر۔ قل هو اللہ دعا فرمانے جو پڑھے آمین۔
آمین آمین صدر ذی وقار عاشق نبی مختار پیر طریق رسالت رہبر شریعت محمدی اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام حضور قبلہ صاحبزادہ حاجی محمد اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ لائق سب عزت و اکرام عاشق نبی کریم رؤوف الرحیم فخر اہل سنت جناب صاحبزادہ حاجی عبدالعزیز صاحب شاہوالہ شریف دیگر مشائخ و علماء اہل سنت ثناخانان شینی لسان عمائدین محترم بزرگان دین نوجوان دوست و عزیز بچوں مورخہ 5 نومبر 2016 قطب الاقطاب زبدۃ المشائخ امام الفقراء قدوۃ السالکین حضور قبلہ خواجہ احمد دین صاحب المعروف مزملی سرکار دے سالانہ اور سپاق دی تقریب وچ بندہ ناچیز و خاکسار برادر محترم قابل زوجہ فخر آل سنت مخلص فی اللہ صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ مظفر دین صاحب دی دعوت تے راول پنڈی تو حاضر خدمت ہے سارے بھائی دعا فرماؤ اللہ کریم میرا آنا تسا حضرات دا بہنا اپنی بارگاہ لا یزال وچ قبول فرمائے اور اللہ صاحب مزار دی برکت نال ساڑھے سارے دیاں گھران دیاں چھتاں تے رحمتہ نازل فرمائے آمین کہنے دے اندر میرا کوئی بچہ کوئی پائی کوئی بزرگ کنجوسی نہ کرے محبت دے نال آمین کہہ دیو جس وقت مغز نکل گیا ہے تے مکھڑ نکل گیا ہے لسی رہ گئی ہے تے پھر میں نوں ٹائم ملے ہے تے میں اس حساب نال اپنے آپنوں سعادت اور افتخار دا باعث سمجھنا اور صدہا بار میں ذاتی طور تے اپنے آپ کو مبارکباد دا مستحق سمجھنا اور میں صاحبزادہ صاحب کو رستے تے آنے آئے عرض کیتا ہے میں کہا اسانا دوئی واری جانا بڑا اوکھا ہونا ہے پہلے واری گچھئے نا دا دوئی واری اساں کی کوئی نہیں بلانا بہت کٹ جگہ دے لوگ اساں کی یاد رکھنے تے میں کہا اے تواڈی بھی مہربانی ہے اور اصل مہربانی واقعی جس طرح نقیب محفل کہہ رہے سن صاحب مزار دیے میں 3 واری تساں کو لایا تے ہن ڈرائیور آ کے گڈی تے بہ گیا ہے تے ہن پھر گڈی چلے گی انشاءاللہ العزیز پنڈی چو ضرور آئیے لیکن پیر ودائی وستی نہیں آئی کربلا وستی آئیے مدینہ منورہ وستی آئیے آج اے اللہ دے ولیاں دے مزار وستی آئیے بغداد وستی آئیے کوئی بھائی کوئی بچہ کوئی بزرگ خاموش نہ بوے ایک تے اے تھوڑی جی مہربانی کرو تھوڑا تھوڑا آگے ہو گچو بعض بنیا کہ مارا خیال سردی لگی ہے مسجد نے اندر بیٹھے رہن کوئی گل نہیں تے جڑے جنہ کی سردی نہیں جاکتن نوجوان ہیں تھوڑا تھوڑا آگے ہو گچو تاکہ میں تسانہ دیدار بھی کرا اور تقریر بھی سناوا اساں سنیاں نہیں محفلہ کوئی بے ذوق لوگاں نہ اجتماع نہیں دل آوے تے سبحان اللہ نہیں تے انا للہ تے لا حول ولا قوت الا باللہ بکلا تسی بے شک ماری رکھو مفلر تسی پیڑی رکھو چادرہ تسی کیتی رکھو میں نو کوئی اعتراض نہیں لیکن اے مہربانی کرو تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ تاکہ میں نو تقریر دا مزہ آوے تو آنو سنن دا مزہ آوے آج دی تقریر فاتح مرتضی دی بارگاہ وچ بھی قبول ہوئے غوث جلی بھی قبول کرن داتا علی بھی قبول کرن میرے علی بھی قبول کرن میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور بچوں اور بزرگوں میں اکثر آہدہ ہونا کہ میں بازوق آدمیاں بازوق ماں پیو دا پتراں بازوق دوستاں یارانا دوست بیلیاں تے ماڑی یہ کوشش ہونی ہے جتھے جامعہ بندے بھی ذوق آلے بیٹھے ہو من بندہ جتھے دوئی باری آوے نا تے چنگی پلی جان پہچان ہو جانی ہے تے میں تے تساں کل 3 باری پہ آنا ہون تے ماڑے تسی سنگی بھی بن گئے ہو یار بھی ہو گئے ہو تو تھوڑا جیا پلا کر سو کوئی بندہ آرام نال نہ بیسی محبت دے نال ذوق دے نال رغبت دے نال نشاط دے نال ٹائم بے شک زیادہ ہو گیا ہے دے ولیاں دی محبت دی گرمی موسم دی سردی تو زیادہ ہے ایک باری محبت دے نال بولو ذرا میں تقریر کوئی نہیں کرنی میں تو انہوں پھر پہ دسنا دعا میں پہلے کرا دیتی سبزا صاحب دعا کرا چھوڑیے میں آرام نال تھلے لے جاسا اگر تسا اسی طرح بہنا ہے تو مارے کول پھر تقریر نہیں ہونی میں پھر پہ دسنا ایک باری پھر بولو محبت دے نال جنہاں نو زبان حضور دے صدقے ملی ہے بولو جنہاں نو مرتضی دے صدقے ملی ہے بولو مجتبی دے صدقے ملی ہے بولو جڑے آج روٹی کھا کے آئے نو بولن جڑے بھوکے آئے انہاں نو رعایت مقدر والے بولن قسمت والے بولن اور پیچھے جڑے
جڑے بھرا بیٹھے نالے تک نہیں پہ بولنے تے میں اللہ نے فضل نال سارے کی پیا تکنا میری عادت ہے میں بندیاں ہوں بالکل پہچاننا بھی ہاں تے جاننا بھی ہاں تے لوکاں نے چہرے تے بھی میری نظر ہے تے ہونٹاں تے بھی نظر ہے میں تکنا پیا کیڑے کیڑے جڑے نہیں پہ بولنے ماڑے نال اگر کوئی ناراض ہے میں معافی منگنا 3 واری بندہ آوے تے ایویں لوگ معاف کر دینے میں 3 واری پھر پیا معافی منگنا جڑے ناراض ہیں انہاں کول معافی منگنا تے جڑے راضی صاحبزادہ صاحب نال کوئی ناراضگی ہے انہاں دی طرفوں بھی میری معافی قبول کرو ایک واری پھر بولو گج بج کے اللہ تعالی عزت دے حضور کی عظمت کے لیے وہی شان ہاتھ اٹھتے ہیں جسے خیرات مدینے والا مصطفیٰ عطا فرماتا ہے مدینے والا مصطفیٰ عطا فرماتا ہے اور نجف والا مرتضیٰ عطا فرماتا ہے ایک بار پھر بولو اللہ تو آنو آباد رکھے مسجد دے اندر جڑے پائی بیٹھے وہ بھی توجہ رکھسن میں زیادہ سمہ خراشی نہیں کرنی میں بڑا تھوڑا جہا ٹائم اج لانا ہے تے میں مختصر جہا تے تر جہا خطاب کرنا ہے اللہ تو آنو آباد رکھے عزتاں عطا فرمائے اسی نہ بلے والے نے حامیاں نہ شیر والے نے حامیاں نہ تیر والے نے حامیاں نہ بالٹی والے نے نہ ہیرے والے نے میرے مسلک دی تاریخ داتا علی تو لے کے مہر علی تک اور غازی علم دین شہید تو لے کے شہید ناموس رسالت ممتاز حسین قادری تک اس غلطی گواہ ہے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فصول ہم نے فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے اللہ تعالیٰ آباد رکھے پھر بولو تو سن 3 واری ماڑی سفارش کی تھی اسی تتا ہی میں آیا نا صاحبزادہ صاحب کی آکھیا اس نے بھئی انہاں کی پھر بلائے ہو تو میں 3 واری آیا تو میں آج ایویں نہ جان لگا اچھا بولو پھر محبت دینا اللہ تعالیٰ آباد رکھے تو اڈے ہتھانوں کسے دنیا دار کمینے دا سوال ہی نہ فرمائے دشمنہ دی خوشی تو محفوظ رکھے سامین زی احتشام اور تھوڑی کی توجہ رکھو میرے بھائیوں اور دوستوں اور بچیوں بزرگوں ہر بندہ جدوں نماز پڑھنا ہے نا ہاتھ بن کے اللہ تعالیٰ دی گھر دے آداب بجا آن کے تے او ایک قرآن پاک دی آیت ضرور پڑھتا ہے سورۃ فاتحہ دے اندر چاہے کوئی دیوبندی ہے چاہے کوئی وابی ہے چاہے کوئی سنی ہے چاہے کوئی تبلیغی ہے چاہے کوئی مودودی ہے چاہے کوئی جڑے بھی فرقے نال مکتبہ فکر نال اس نال تعلق ہے وہ اے آیت ضرور پڑھنا ہے تے میں آج انشاءاللہ العزیز گل اللہ نے ولیاں نہیں کرنی ہے میں تساں نے ذوق نے مطابق چلسا تے میں اس تو زیادہ پھر گلاں نہیں کرنیاں اساں سنیاں اللہ نے فضل نال اساں نے دامن وچ سچائی تو علاوہ میرے پراؤ کچھ نہیں جے ادب تے محبت تو علاوہ کچھ نہیں جے اللہ نے عزت نے قسم اساں نیاں نشانیاں بہت ساریاں انہاں وچوں ایک نشانی اے وی تھئی اساں نہیں کہ نماز ختم ہو گچھے تے اسی اونچی آواز نال کلمہ پڑھنے ہاں کسے کی چنگا لگا تے تاویں پڑھنے ہاں تے کسے نے ٹھڈے وچ وٹ پاوے تاویں پڑھنے ہاں اچھا بولو محبت نال سی پڑھنے سرکار نہ گچھے انگوٹھے بھی چمنے اکھاں تے بھی لانے تے درود بھی پڑھنے جڑا جڑا بندہ ماڑے محکمے نے وہ بولے جڑا دوے محکمے نے انہوں رعایت چپ رہے پھر بولو اسانی اے بھی نشانی ہے سرکار نہ میلاد آ گچھے تے اسی خوشی نال پھولے نہ سمانے اللہ نے نبی نہ ذکر کرنے تے درود پڑھنے تے میلاد منانے اور اسانی اے بھی نشانی ہے کہ اسی اللہ نے ولیاں کی مننے اور انہاں نے جتیاں نہیں پیرا نہیں خاک نو اکھا نہ سرما اسی سمجھنے اور انہاں نے جتیاں پائیاں ہویاں اور نالین نو سر نہ تاج سمجھنے اللہ نے نبی نے 11 نال بھی پیار کرنے سرکار نے خاندان تے کنبے والے نال بھی اسی پیار کرنے کچھ بندے صحابہ نال پیار کرنے آل بیت نہ ذکر نہیں کرنے سنیو تو انو مبارک ہوئے تو آڑے محفل وچ ابو بکر بھی ہوئے گا حسین بھی ہوئے گا علی بھی ہوئے گا عثمان بھی ہوئے گا کہ او محفل ہے کہ ہم روشنی جو روشنی کے امی ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں ہماری منزل خزاں نہیں ہے کہ ہم بہاروں کو مانتے ہیں ہمارے دامن پنجتن کی عنایتوں سے بھرے ہوئے ہیں ہم سنی ہیں یہ نبی کے سارے یاروں کو مانتے ہیں پھر بولو محبت دینا اساں سنیاں نہیں بہت ساریاں نشانیاں انہاں وچوں ایک نشانی اے بھی ہے اسی جینیاں نال بھی پیار کرنے مویاں نہیں قبراں نال بھی پیار کرنے جنہاں کی گل اچھی لگی ہو بولو بعض
بعد لوگ جینے نال بڑا پیار کرنے بندہ جینا ہوئے نا آنے دادی ہے دادا ہے نانی ہے نانا ہے تے مر جائے تے مٹی پا کے پیڑے دعا بھی نہیں منگنے میں ایک بندے نے کر دعا منگن گیا میں نو آنا وارسی صاحب چنگے پلے سمجھدار بندے ہو تو تسا کہ نہیں پتا میں کیا خیر ہوئے کیڑی گل نہ آنا اسا کدے منگی نہیں میں کیا عقل نے انیا دعا بھی کوئی ایسی چیز ہے جڑی نہ منگی جائے آنا نہ بس منگی کدے نہیں اور سنیو تو آنو مبارک ہوئے جینیاں نال بھی پیار مویاں دیاں قبرہ نال بھی پیار ہائے 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 جیڑے بندے مویاں دیاں دعاواں نہیں نہ منگنے او آہنے 3 مہینے بعد قبر پٹو اڑیاں نہیں لبڑیاں تسی دعاواں کیڑی گل نہیں منگنے ہو میں کیا تیرا کے مطلب ہے بندہ مر جائے مٹ جانا آنا ہے اور کے میں کیا تینو تیرا عقیدہ مبارک ہوئے لیکن میرا عقیدہ اے وے موت مٹ جاننا نہ نہیں مل جاننا نہ ہے پھر بولو میں ایویں تقریب نہیں کرنی اے سبحان اللہ نہ پٹرول پاسوں تے گڑی چل سی آئے میں دس دیاں اساں نے ملک وچ بڑے بڑے جڑے حکمران آئے ایوب خان جائے ضیاء الحق جائے مشرف جائے بے نظیر 2 باری وزیر اعظم بنی ہے نواز شریف کرما اللہ 3 باری بیٹھے ہیں بڑے بڑے جنے آئے انہاں آٹے نہ ریٹ پنے ہیں مٹی نے تیلو نہ ریٹ پنے ہیں انہاں چینی نہ پتی نہ ہر شے نہ ریٹ چھڑے ہے کوئی مائی نہ لال جمعی ہی نہیں 1947 تو لے کے آج تک جس نے سبحان اللہ نے ریٹ نو ہاتھ بھی لایا ہوئے اس نہ ریٹ اوہی جڑا ایوب نے دور نہ سی اوہی اجے نہ ہنگ لگ سی نہ پھٹکڑی زور میرا لگ سی نیکیاں تو آنو مل سن ہون پھر بولو سامین جی احتشام جیڑے بندے اے آہنے نہ بندہ مر جائے ختم ہو جانا ہے تا دعا نہیں منگنے علامہ محمد اقبال میں کوئی نوجوان ملے انہیں آکھیا اقبال دعاواں کیڑی گل نہیں ہے اقبال میں جلال آ گیا اقبال آہدہ ہے اپنے جملے واپس لے موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی نا یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو دڑے والا مال مینوں نہیں چاہیے بندے سمجھدار چاہیے جڑے جا کے پنچایتاں تے جرگیاں فیصلے کرن والے اگر موت مٹ جاننا نہ ہے تے مردے نو وضو کران دی لوڑ کیڑی ہے اگر موت مٹ جاننا نہ ہے تے مردے کی غسل کران دی لوڑ کیڑی ہے اگر موت مٹ جاندا نہ ہے تے اس تے پھلانیاں چادراں بچھان دی لوڑ کیڑی ہے اگر موت مٹ جاننا نہ ہے تے عطرانیاں پھواراں برسان دی لوڑ کیڑی ہے اگر موت مٹ جاننا نہ ہے زندگی وچ تے بیچارہ اتران دے بازار چون 7 میٹر کپڑا کن کا نہیں سی پائی سکنا غریب آدمی سی ہن 17 میٹر کفن دا کپڑا اس تے ضائع کرن دی لوڑ کیڑی ہے اگر موت مٹ جاندا نہ ہے عزت نال کنیاں تے اٹھا کے قبرستان کھڑن دی لوڑ کیڑی ہے اگر موت مٹ جاندا نہ ہے قبر وچ لٹا کے کفن دیاں گنڈاں کھول کے قبلے ول منہ کرن دی لوڑ کیڑی ہے میں کیا مولا بابا مر گئے آسان اور بھی بڑے کم دبیے تے کر گچھئے آواز آئی اوہ بے وفاؤ تسی تے مٹی پا کے چلے جاؤ گے مدینے دا تاجدار اپنا دیدار کرانا جائے گا امتی اپنے نبی نو تکے غلام اپنے آقا نو تکے تے ناتے آوی ہوئے تے توتے آوی ہوئے کدرے پلیت نظرانہ نہ تکدہ روے وارث ارث مہر علی تاجدار گولڑا صاحبزادہ پیر سید نصیر الدین نصیر گلے گلشن بابو جی قربان جامع پیر صاحب نے قلم اٹھائی حق ادا کیتا آپ فرمانین آ میں تو ہی دساں مردے کی وضو کیاں کرانین آ میں تو ہی دساں مردے کی غسل کیوں کرانین آپ فرمانین نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے سجا پاسا پہ بولنا ہے تو کھبا پاسا نہیں پہ بولنا تو اے میں تساں کی دسی چھوڑا بھی کھبے پاسے دل ہونا لے کچھ بولو اور بول میرا برا لائیو اور دوستوں اور بچے اور بزرگوں شاعر اسلام خالق ترانہ پاکستان حفیظ جلندری مرحوم جس نے میرے ملک دا ترانہ لکھیا ہے پاک سرزمین شادباد کشور حسین شادباد حفیظ نے بھی موت دا فلسفہ بیان کیتا ہے ادھر تکو حفیظ آہد ہے یہاں قطرے قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہاں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں گر سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو کاہے کو نہلایا گیا ہوں جنہاں نو گل اچھی لگے بولو نہ اچھی لگے رعایت ہے اچھا بولو یہاں قطرے قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہاں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں گر سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو کاہے کو نہلایا گیا ہوں حفیظ
اہل سخن کب مانتے تھے بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں. موت مٹ جان دینا نہیں مل جان دینا. اللہ تمہیں آباد رکھے. ہن سنو اللہ دا قرآن. میں چکے آج قرآن دی گل کرنی ہے. میری عادت ہے میں تقریر وچ اور نہیں نا تے کم از کم 10 آیتاں قرآن پاک نیاں ضرور پڑھنا صحیح طریقے نال, صحیح آداب نال, صحیح قواعد نال, تجوید اور ضوابط نال, تاکہ مینوں بعد وچ فون کر کے کسی کول پوچھنا نہ پوے میری تقریر لگ گئی ہے یا نہیں لگی. کیونکہ جس تقریر وچ قرآن داخل ہو جائے وہ اتھے بھی قبول ہے اتھے بھی قرآن میں پڑھ. اللہ اکبر. ہر مومن بننا جدو مسجد دے اندر آندا ہے نا ہاتھ بن کے کہندا ہے الحمدللہ رب العالمین. آگے پڑھدا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ سانو سیدھا راہ چلا دے, سانو سیدھا راہ چلا دے. میرے بھائیوں میرے دوستو میرا کسے مسلک نال لڑائی دا ارادہ نہیں. مولانا اشرف علی تھانوی ہومن, شاہ عبد القادر ہومن, جناب ابو العالی مودودی ہومن, ساریاں دے ترجمے اٹھا کے ویکھو. قرآن پاک دی اس آیت دا ترجمہ ساریاں نے کیتا ہے سانو سیدھی راہ وکھا دے. ہمیں سیدھا راہ دکھا دے. قربان جاواں تاجدار بریلی کشت عشق مصطفیٰ امام احمد رضا آپ نے قرآن پاک دا ترجمہ لکھیا تے حق ادا کی دا. آپ کہنے نے اہدنا الصراط المستقیم. سانو سیدھی راہ چلا دے. سارے مولویاں نے مانا کیتا ہے سیدھی راہ وکھا دے. میرے حضرت صاحب کہنے ہیں سیدھی راہ چلا دے. میں تصور دے عالم میں جا کے تاجدار بریلی سارے مولوی پہ کہنے ہیں وکھا دے, تسی پہ کہنے ہو چلا دے. آواز آئی او بھی سچے نے میں بھی سچا ہاں. جنہاں ویکھی نہیں ویکھن دی دعا پہ منگنے تے جنہاں ویکھی ہے او چلن دی دعا پہ منگنے نے. اساں ویکھی ہوئی ہے سیدھی راہ کیڑی ہے. سیدھا راہ اوہی ہے جیڑا کملی والا دس کے گیا. سیدھی راہ اوہی ہے جس پہ ابو بکر صدیق چل دے رہے, عمر فاروق چل دے رہے, عثمان غنی چل دے رہے, مولا علی چل دے رہے, غوث جلی چل دے رہے, مہر علی چل دے رہے, داتا علی چل دے رہے, سارے ولی چل دے رہے. سیدھی راہ چلا دے. اہدنا الصراط المستقیم. ایک باری پھر بولو. سارے مولویاں نے مانا کیتا ہے سیدھی راہ وکھا دے. اعلیٰ حضرت کہنے ہیں سیدھی راہ چلا دے. میرے بھائیو بسم اللہ دا ترجمہ کیتا ہے جیڑا مرضی قرآن دا ترجمہ اٹھا کے ویکھ لو, چاہے تھانوی صاحب ہون, چاہے مودودی صاحب ہون, چاہے کوئی اور ہوئے, سارے نے مانا کیتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. لیکن بریلی دے تاجدار دے قلم تے میں قربان جاواں, آپ کہنے نے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. آپ کہنے نے مولوی صاحب اگر ترجمہ تساں لکھنا ہی ہے تے تہاڈی قلم شروع دا شین پہلے نہ لکھے, چونکہ چنگا پہ کم کر دیو تے لفظ اللہ دا الف پہلے لکھے تاکہ تہاڈے لکھنے وچ رب دی برکت شامل ہو جائے. آئے ہائے بڑے بڑے مولویاں نے بڑیاں بڑیاں ٹھوکراں کھا دیاں. قرآن پاک دا ایک جملہ ہے تھوڑا جہا توجہ نال سنو. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. سارے دے ترجمے اٹھا
کے ویکھو میں بانگ کھلی کر کے گل پیا کرنا سارے نے مانا کیتا ہے انہاں کافراں نے بھی مکر کیتا اللہ نے بھی مکر کیتا نعوذ باللہ واللہ خیر الماکرین اور اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے بعض مولویوں نے ترجمہ کیتا انہاں کافراں نے دھوکہ کیتا اللہ نے بھی دھوکہ دیا اللہ بہترین دھوکے دینے والا ہے بعض نے ترجمہ کیتا انہوں نے بھی دغا کیا اللہ نے بھی دغا کیا اور اللہ نعوذ باللہ بہترین دغا دینے والا ہے اور اترات قید آباد دے غیور بھائیو تھوڑا جیا جملیاں دا مل پایا تاجدار بریلی نے قدم اٹھائی آپ کہنے نے اوے عقل دے انے ہو جس لفظ دی نسبت کافران دی طرف پہ کرتے ہو اس لفظ دی نسبت اللہ دی طرف پہ کر دے ہو تو اڈا ایمان خطرے پہ گئے میں کیا بریلی دے بابے کے مانا بڑھنے آپ کہنے نے وہ مکرو ان کافروں نے مکر کیا وہ مکر اللہ اور اللہ نے انہیں ہلاک کرنے کی خفیہ تدبیر فرمائی اللہ نے انہیں ہلاک کرنے کی خفیہ تدبیر فرمائی واللہ خیر الماکرین اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے اللہ عزت دے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر چھوٹے بیان میں چھوٹے اسماعیل صاحب الحسنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سردار صاحب تشریف لے کے آئے میں انہوں نے نا خطبے تو پہلے لے اسی ماشاءاللہ میں دیکھ رہا سب دیدار کرا اللہ تعالیٰ انہوں نے عزت عطا فرمائے انہوں دی پگڑی دا شملہ اور اچھا رکھے انہوں نے دنیا دار کمینے نہ سوالی نہ فرمائے اور حضرت صاحب آ رہے ہیں میں نو سونا نہیں لگنا میں تسا کی بار بار آکھاں بھی سبحان اللہ بولو ہن تسا آپ پہ آکھنا ہے محبت نال بولو اللہ آباد رکھے توجہ حضرات وَمَكَرُوا اللَّهُ ان کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے انہیں ہلاک کرنے دی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے میرے بھائیوں میں تھوڑا جیا گلہ نو تیزی نال اگے لے کے جانا چاہنا سورہ والضحا اللہ فرماندہ ہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى سارے مولویاں نے مانا کیتا ہے اللہ نے آپ کو پایا گمراہ نعوذ باللہ پھر ہدایت دی تے مولانا اشرف علی تھانوی نے ترجمہ کیتا ہے اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا پھر ہدایت دی میں بریلی دے تاجدار تے قربان جاواں قلم اٹھائی آپ کہنے نے اگر اللہ دا نبی گمراہ ہے تے پھر بھلے انو ہدایت دین والا کون ہے اگر اللہ دا نبی شریعت تو بے خبر ہے سانو دسن والا کون ہے آپ کہنے نے اوے مولویو بے ادبی بند کرو آؤ میرے کو ترجمہ سکھو وَوَجَدَكَ ضَالًّا اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا فَهَدَى پھر ہدایت دی پھر راہ دکھائی میں کیوں نہ آنکھاں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ مل کے بولو ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی تسی نہ بولے میرے وسطی تقریر اوکھی ہو جائیں گی میں سنے ہیں تسی لجپال لوگو مہمانہ دا کم اوکھا نہیں کر دے ہو سوکھا کر دے ہو اچھا بولو ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہلا مصطفیٰ جان خیر میں دور آ گیا اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ سنو سدھی راہ چلا دے سدھی راہ او اہنن تکا دے آ فرمانن چلا دے ہائے ہائے اور ایک گل میں نو دسو
اللہ تعالیٰ نو پتا ہے سی بھئی سیدھی راہ کیڑی ہے یا نہیں سی پتا؟ تھوڑا جا ہولی بولے ہو پولیس والے باہر کھلتے جی وہ جانتا سی نا اللہ نعوذ باللہ جڑا بندہ اے آکھے بھی اللہ نو پتا نہیں سی پکا کافر ہے صاحبزادہ صاحب فتوہ دے سن حضرت صاحب پکا کافر ہے اور اگر آکھے جانتا سی اور یقیناً جانتا سی پھر اللہ کریم آپوں ہی اساں کی سیدھا راہ چار چھوڑا ہے ارنا اے کیوں کہا ہوئے بندے آ میرے دربار دے اندر اور منگ میرے کول اور کہہ اہدنا الصراط مستقیم اللہ اگر چاہنا نا بندیاں نو سیدھی راہ تے چلا سکدا سی لیکن اللہ چاہتا ہے فرمانا ہے اوے میرے آپ بندیاں میں تیرے منہ سننا چاہنا وا تیرے دل وچ کی وے تیرا عقیدہ کے وے تو کنا لوکاں دی راہ منگنا چاہنا ہے اوے بندیاں منگ اللہ کے منگا فرمایا آگ صراط الذین انعمت علیہم لوکاں راہ چلاؤ جنہاں تے تو انعام کی دے میرے بھائیوں میرے دوستو قرآن پاک اے میرے اللہ کنہاں لوکاں تے تو انعام کی دے فرمایا آ میں تینوں بندے دساں جنہاں تے میں اپنی مہربانیاں کی دیاں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ نے انعام کیتے نبیاں تے اور صدیقاں تے اور شہیداں تے اور ولیاں تے اللہ نے انعام دی ترتیب بیان کی دی ہے تھوڑا جہا قرآن دے جملے عمل توجہ رکھے ہو فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین نبیاں تو شروع کیتا ہے ولیاں تے ختم کیتا ہے میں میرے بھائیوں تو انو محبت بڑا جملہ دینا چاہنا اگر میری گل چنگی لگے تے قبول کر لے ہو نہیں تے میں توڑے کو بھیک نہیں منگنی اللہ دے انعام دی ترتیب اے وے اللہ نبیوں کو شروع کر دے تے ولیوں کو تے ختم کر دے اللہ فرماندا ہے اوے میرے بندے ہو میں خالق تسی ہو مخلوق میں رازق تسی ہو مرزوق میں مالک تسی ہو مملوک میرے دین دا طریقہ ہو رہے توڑے لین دا انداز ہو رہے میں جدو دیر تے حلاما نبیہ تو شروع کر کے تے ولیاں تے مکانا تے تسا اگر لینا ہوئے تے ولیاں تے بوئے آج نعرہ غوثیہ اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ سانو سیدھی راہ چلا دے تاجدار کھڑی حضرت میاں محمد صاحب نے قرآن پاک دی اس آیت سے تبصرہ فرمایا آپ کہنے نے ساری دنیا پہ کہنی ہے سیدھی راہ چلا دے راہ دے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں راہ دے اور بن مرشد تینوں راہ نہیں ملنی تے رول مرسے وچ راہ دے اوکھی گھاٹی تے مشکل پینڈا تے واٹ لمبی تو کلا او جے تے منزل مقصود نو پانے تے پھڑ مرشد دا پلا کلندر قصوری بابا بلے شاہ دی آواز میرے کن وچ آئی آپ کہندے نے میاں صاحب دی گل سنی تے میری بھی تے سن کے جانا میں کیا لج پالو تساں کے فرمانا ہے آپ کہندے نے نام موتی اے رب رب کی تھی تے نا تسبیح کھڑکا یا ایک مرشد ملیا جنہیں ایوے چا بخشا
محبت دے نال بولو یا سبحان اللہ۔ آئے ہائے ایک جنا تے کو پچھلی باری بیٹھے سی وہ آنا سی راول پنڈی زندہ باد میں کہ خیر ہوئے اے نواں جنا ٹکرے ہی نہ رہا اچھا بولو محبت دے نال نا میں بہتی اے رب رب کی تھی تے نا تسبہ کھڑکا اے بلے نو ایک مرشد ملیا جنہیں ایویں چا بخشا حضرت جنید بغدادی سارے بولو رحمت اللہ اے او اللہ نا ولی ہے جڑا حضور غوث اعظم نے بھی پیر و مرشد وچوں ہے آپ دے وصال تو 50 سال بعد حضور غوث اعظم تشریف لے کے آئے تے آپ دا جدو انتقال ہونے لگا نا تے آپ نے مسلح مریدہ نو بلا کے دیتا تے فرمایا ماڑا اے مسلح سنبھال کر رکھے ہو اے بغداد نا اے ممبر ہے اتھے ایک بندہ آئے گا جیلان نہ رہن والا ہو سی نہ اس نا عبدالقادر ہو سی تے او دعویٰ کر سی کہ ماڑا قدم سارے ولیاں نے گردنا تے وے تے ماڑا اے سلام بھی اس کی چاہی دے ہو تے مسلح بھی چاہی دے ہو آپ ایک دن دریا تے مسلح بچھا کے نفل پہ پڑھ دن تھپیڑوں پہ تھپیڑے کھا رہی تھی مگر کشتی سلامت جا رہی تھی نفل پہ پڑھ دن دریا تے مسلح پایا کسے بندے تکیا اس آکھیا شاید کو کشتی آل ہے اس پار جانا سی تے دوروں آواز دے کا آنا او بھائیا 2 منٹ ٹھہر جا میں بھی پار کن گچی آپ رک گئے تھے آپ نے فرمایا آجا 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 تم ہی آکے بے نیڑے آیا نہ تو اس تکیا کہ اللہ نہ نیک بندہ مسلح تے کھلوئی نفل پہ پڑھنا ہے شرمندہ ہو کہ آنا ہے سرکار معافی چاہنا میں سمجھے ایسی کو کشتی آل ہے تے تسی تے کوئی اللہ نے نیک بندے ہو تے اتھے تسا نے تے رنگ ہی ہو رہن تے بھلا کرے ہو میں معاف کرے ہو تے میں معافی چاہنا بس تسی اپنا کم جاری رکھو آپ نے فرمایا تینوں مسلح نال غرضے یا پار جان نال غرضے اگو آنا جانا تے سرکار میں پاری ہے آپ نے فرما پھر چکنا کیا ہے ادھر آچھنا مسلح تے بے تو انو اگر میری بولی سمجھ نہیں آ رہی تے میں توڑے اندازی بھی گل کر سکنا میں تسی پسند کر رہے ہو اور میں نو پتا ہے تھے پنڈی آلے آکے تے محفل کی آباد کرنے تے رنگ لانے تے پھر ان پنڈی آلے نہیں گل ہونی چاہیے نہیں ہے نا اچھا بولو آپ نے فرمایا پھر ادھر کیا پیا تکنا ہے ادھر آتا مسلح تے بے آکے مسلح تے بے گیا تے آپ نے فرمایا بس تو ایک وظیفہ پڑھنا ہے اور کچھ نہیں کرنا اس آکے سرکار ایک تک کرایا بھی بچی تے دعا میں منزل تے بھی پہنچنا تے وظیفہ کیڑی اوکھی گل ہے تو سوکے پڑھنا میں آپ نے فرمایا تو پڑھنا ہے یا جنید ہو یا جنید ہو یا جنید اچھا بولو اس وظیفہ شروع کر دیتا یا جنید یا جنید یا جنید تے آپ نے شروع کر دیتا یا اللہ یا اللہ یا اللہ گل بڑی عجیب بن گئی مسلح اکے بندے دو نے ایک پیا پڑھ دے یا جنید دعا پیا پڑھ دے یا اللہ ایک پیا پڑھ دے یا جنید دعا پیا پڑھ دے یا اللہ ایک پیا پڑھ دے یا جنید دعا پیا کہنا ہے یا اللہ یا جنید یا اللہ یا جنید یا اللہ مسلح دریا دیا موجہ دے دریا دے دوشتے پیا تیردہ جانا ہے اچانک اس بندے دے شیطان نے دل وچ گل پائی کہندا ہے اوے چلیا اے بابا اپو نفل پڑھ کے دے رب دا نام پیا لینا ہے مسلح پیا ترنا ہے تیرے کنو اپنا نام پیا لیوانا ہے تے تمہیں کہہ چھوڑی دا نام لینا تمہیں آکیا اللہ علماء نے لکھیا اس جڑے نے گل سوچی کے گل تے ٹھیک ہے نالی بولے یا اللہ روایتاں دے اندر آندہ ہے نالی سدھا دریا وچ آپ نے بازو پکڑیا تے اٹھا کے تے آپ نے مسلح تے بٹھایا رو کے قدمت گر کے کہنا ہے جناب تسا اللہ دا نام پہ لیندے ہو میں بھی لے پر میں دریا دے اندر گم ہو گیا میں ڈوبن لگا تے تسا نپ کے بٹھایا ہے مہربانی میں نے دسو وجہ کی ہے میں کیوں نہیں اللہ دا نام لے سکتا ہوں آپ نے
اکھاں وچ غصہ آیا خون اتر آیا تے ہاتھ نپ کے تے بٹھایا آپ نے فرمایا اوے چلے جنید تک تے پہنچ لے رب تک بھی پہنچ جائے اب بن مرشد تنوں راہ نہیں ملنی تے رول مرسے وچ راہ دے اللہ اکبر اے لیا اتھے بالکل قریب ہے پتہ نہیں کتنا دور ہے میں کدے گیا نہیں ہاں البتہ اس کے مضافات میں ایک دو بار میرا موقع ملے میں نے خطاب دا لیے نے نال ایک گراں ہے یا شہر ہے یا قصبہ ہے اس نا نام ہے کہروڑ اتھے نے ایک اللہ نے بہت بڑے ولی گزرے انہاں نا ناسی حضرت خواجہ غلام حسن سہواگ کس نا نام ہے وہ بولو کہروڑ اتھے اللہ دے ولی انہاں دا نام ہے غلام حسن سہواگ سارے بولو رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ اکبر اتنے کامل اللہ نے ولی سن کہ جس کافر کی نظر پار کے تکڑے سن اور اس سے ٹائم مسلمان ہو جانا سن حضرت غلام حسن سہواگ ایک دن جا رہے ہیں ایک مسافر سامنے آیا آنا میاں صاحب اللہ اکبر حضرت صاحبزادہ صاحب دا پیر خانہ ماشاءاللہ 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 اچھا بولو یار محبت دینا سبحان اللہ نقشبندیاں دا امام حضور خواجہ غلام حسن سہواگ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جا رہے ہیں تے بندہ آنا ہے بابا جی میاں صاحب میں پل گیا کروڑ جانا ہے راہ کیڑا ہے آپ نے فرمایا کروڑ جانا ہی یا توڑ جانا ہی بندہ بڑا ہوشیار سی آنا ہے چلو پھر توڑ پہنچائی گچھو آپ نے فرمایا چل ایک نظر کی تھی وہ منزلیں جو صدیاں پر طے نہیں ہو سکتی تھی اللہ کے ولی نے ایک نگاہ کر کے فوراً ان منزلوں پہ پہنچا دیا زبان پہ اللہ دا نا جاری ہو گیا اور دل پہ رب رب جاری ہو گیا میرے بھائیوں میرے دوستو آپ دے بارے چاندہ ہے آپ ہر وقت اپنے سر تے چادر رکھ دے سن تے مراقبے سے رہن دے سن تے ہر وقت آپ دیاں نظران تھلے رہنیاں سن تے جدوں کدے نظر اٹھنی نہ ایک کافر آیا دو آئے ترے آئے پھر بچ کر نہیں سن جا سکنے نظر کی جولانیاں نہ پوچھو نظر کی جولانیاں نہ پوچھو نظر حقیقت میں وہ نظر ہے اٹھے تو بجلی پناہ مانگے گرے تو کھانا خراب کر دے نظر عام نظر نہیں اللہ اکبر آپ دی نظر اٹھنی آپ دے بارے چاندہ ہے 800 کافرانوں آپ نے صرف نگاہ نال کلمہ پڑھائے کتنے سو کافرانوں 800 کافرانوں صرف نگاہ کی تھی کلمہ پڑھائے قربان جاواں فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا اٹھی تو دعا بن گئی جھکی تو حیا بن گئی ترچی پھری تو ادا بن گئی مجھ پہ پڑی تو قضا بن گئی 800 کافرانوں آپ نے کلمہ پڑھایا ہے میں قربان جاواں حضرت خواجہ صاحب تھے اللہ اکبر سرگودے دا ریلوے اسٹیشن ہے آپ گڈی وچ بیٹھے گڈی اسٹیشن تے رکی ہے آپ دا ایک مرید آپ دے پیر پہ دباندا ہے دبانیاں اے جڑے مرید زیادہ پیرا نے نیڑے ہو گئے چھنا اے تھوڑا جہا بے تکلف ہو جانے تفریح ہو جانے جیڑیاں گلاں عام مرید نہیں کر سکنے اے بڑی جلدی کر چھوڑنے تے اس نے نا آپ نے پیر دبائے ایک سکھ نوجوان 18 سال دا چڑھ دی جوانی سونا چہرہ او پلیٹ فارم تے پیا چلدا ہے اور آپ دینا مرید نے پیر دبائے اسی طرح ایک میرے منیر دا واقعہ حضور تاجدار گولڑا پیر مہر علی دا ایک غلام تے نوکر سی اس دا نام سی ملک پیندا بڑا مشہور ہے آپ دا واقعہ ہے کہ آپ جوین لوکاں نو دم کر کے دیندے سن جڑے بے اولاد جوڑے آمن نا آپ جوین دم کر کے دیون تے اللہ تعالیٰ انہاں کی بچے چاہ دے ہے تے ایک دن آپ دوپہر دے ٹائم قیلولہ پہ فرمانے تے ملک پہنا او تھلے چٹائی تے ستے ہے پوری رات اللہ دی عبادت کرن والے مسلیاں تے کھلو کے تے رب نال گلہ کرن والے تھکاوٹے سنت سمجھ کے قیلولہ دن دا پہ کر دیں اچانک نا بچے اتھونا آئے تے انہاں حال دعائی پائی تے رولا تے رپا او جناب جی میں بچیاں نہیں عادت ہونی ہے جتھے کٹھے ہونے چیک تاڑا پڑھیں آپ نے آنکھ کھل گئی تے آپ نے فرمایا وہ پہندیا یہ باہر رولا کے ہے
تے پیندا آنا ہے بابا جی یہ تساں نہیں جوین پہ چیکنی ہے وہ اگے جے لوکاں نے جاکت بہوں سارے نے اور جوینا دم کری کری دینے ہوں تے تساں نہیں جوین پہ چیکنی ہے نا اللہ اکبر اسی طرح جڑے مرید نیڑے ہون نا پیر صاحب نے یہ تھوڑے جے فری ہو جانے تے گپاں لانے نے پیرا نال عام لوگ کو گلا نہیں کر سکنے یہ بڑی آسانی نال کر جانے آپ نے نا اس نے پیر دبائے نا حضرت خواجہ غلام حسن سہواگ دے دیا آپ نے فرمایا ہوئے کیوں پیر دبانا ہے تے آدھے بابا اگر اے جیا سونا جوان دوزخ ٹر جائے تے تیری فقیری نو میں کے کرنا ہے آپ نے اپنے سر تو چادر پیچھے کی آپ نے فرمایا او کتھے ہی آنا جی او نے میرے بھائیو میرے دوستو اللہ دے ولی نے گڈی وچوں بے کے کھڑکی اندروں اس سکھ نوجوان تے نظر کی تھی نظر کرن دی دیر سی پھڑک دا ہویا پلیٹ فارم تے گر گیا تے زبان تے جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ مل کے بولو لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ دیا گھر اندر آیا ابے نے چنڈ ماری اے تو جاننا نہیں ہے ایک کلمہ ساڑے دشمن محمد دا چھوڑ دے کلمہ پڑھنا نوجوان کہندہ ہے بابا میں پڑھن وستی پڑھے چھوڑن وستی نہیں پڑھے میں رب دی دتی جان دے سکنا وہاں بابے دا دیتا ایمان نہ دے سکنا انہیں نوجوانہ کو بلایا میرے بچے نو کس عقیدے تو ہٹایا ہے کس مذہب تو پھرایا ہے نوجوانہ کیا ایک بابا ہے غلام حسن ادانا ہے لئیے دا رہن والا آج سفر دے دوران وہ پلیٹ فارم تے رکیا ہویا سی اس نے پتا نہیں تیرے بچے دے کن وچ کیا کہ ہے جادو کی تے تیرے بچے نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے میرے بھائیو تاریخ دیا کتابوں میں اندر آن ہے ادھے باپ نے جا کے سرگودے دی عدالت وچ حضرت خواجہ غلام حسن سہواگ دے کیس کر دیتا آپ نو لئیے دے اندر عدالت دا سمن ملیا اللہ دا ولی سمن پڑھ کے تے ہسیا آپ نے فرمایا اچھا میں نو عدالت پہ بلان دیئے اس دن آپ سرگو دے آئے مسلح لان وچ بچھایا انتظار پہ کرن اندروں پھکارا آوے میں اندر جاوا اندروں ایک بندے نے آکیا غلام حسن آپ نے فرمایا میں حاضر اندر گئے جج بیٹھا ہے وکیل کھڑے نے لڑکے دی برادری کھڑی ہے لڑکے دا باپ کھڑا ہے کوئی ہندو تے کوئی سکھ کوئی غیر مسلم سارے انتظار پہ کر دیں جج نے جو ہی فائل کھولی تے فائل کھول کے کہتا ہے بابا تیرا نام غلام حسن ہے آپ نے فرمایا ہاں میرا ہی نام غلام حسن ہے او سکھ جج کہتا ہے بابا اس بچے نو تو آکھے کلمہ پڑھ اس سکھ جوان نو تو آکے کلمہ پڑھ اللہ دا ولی خاموش ہے مراقبے دے اندر نظرہ چھکی ہوئی پھر جج بولے او بابا اس بچے جو تو آکے کلمہ پڑھ آپ نہیں بولے نظرہ چھکی ہوئی تری والی جج گرجدار آواز وچ بولے اوے بابا میری قلم وچ طاقت ہے اگر میں چلا دے وہاں تو ساری زندگی جیل چو باہر نہیں آئے گا میں جے پہ پچھنا ماں کہ اس بچے نو تو کلمہ پڑھا ہے تو بولنا کیوں نہیں ہے اللہ دے ولی نے چادر منہ تو ہٹا نہیں اپنا سجا ہاتھ باہر کھڑے آؤ تے باقی انگلیاں ہتھیلی تے رکھی آؤ تے انگوٹھا ٹھپے آؤ تے شہادت دی انگلی ظاہر کر کے جج دی طرف کر کے فرمایا تینوں میں کیا کلمہ پڑھ پھر وکیلہ نو فرمایا تو آنو میں کیا کلمہ پڑھو پھر لڑکے دی برادری نو آکھیا تو آنو میں کیا کلمہ پڑھو اللہ دی قسم سرگودہ دی عدالت اس گل دی انگوان شور پہ ہویا سی سارے پہ پڑھ دے سن لا الہ الا اللہ حق لا بچہ سکھ نوجوان اپنے پیو دے قدمہ دے اندر گر گیا آدھے بابا میں آکیا نہیں سی اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈبے ہوئے بیڑے
تارے نے سارے بولو اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈبے ہوئے بیڑے تارے نے سانو دسیا پیر جی پیارے نے پڑھ سارے بولو لا الہ الا اللہ حق لا اپن مرشد تنو راہ نہیں ملنی تے رول مرسے وچرا دے کی کوئی بلاگ اچھا ہے تو اس نے یہ بھی ہمت ہے جس طرح تسی ٹھنڈے ہوئے سو اس طرح پہ پتہ لگنا سی برف باری پہ ہونی ہے اچھا بولو ایک باری محبت دینا ہمیں اکثر آہنا ہونا لوگ بعض گلیاں چ بول لیں چوکاں چ بول لیں دکانہ اگو گزرن تے کارنیاں بیبیاں بھی آہنیاں فلانا پہ جانا ہے تے قرض آوے تے زنانی بھی آہنی ہے کہاں کھا دینی کسے ٹائم تے پیڑے چکے اگر ہر ٹائم بک بک لگا رہنا ہے مسجد وچ آمن یا محفل وچ بمن تے بالکل چپ کر کے بہ جانے اترا والو محفل میں وہی بولے گا جس کی بولی خدا اور مصطفیٰ کو اچھی لگے گی لاہور شہر ہے گلی دا موڑ ہے پھٹی پرانی گودڑی ہے اس ستے ایک اللہ دا ولی بیٹھا ہے جس دا نام ہے داتا علی حجویری ہندوان دی بارات رات بھول گئی تے بنیان شہر سی بڑا پرانا شہر ہے دی بڑی تاریخ ہے راہ بھول گئی تے گلی نہ موڑ کٹیا تے باویری اگے گودڑی تے بیٹھے ایک ہندو بارات وچوں نکل کے تے باویرا نے نیڑے آ کے آنا ہے بابا جی ہم بارات کے لوگ ہیں باراتی ہیں اور فلاں محلے میں جانا ہے ہم بھول گئے ہیں ہمیں فلاں محلے کا راستہ تو بتا دیں سبحان اللہ تھوڑا جہاں زور لا کے بولو ہم نے فلاں محلے میں جانا ہے راستہ تو بتا دیں اللہ دے ولی نے مسکرا کے تکیا تے فرمایا راستہ بتا دوں یا دکھا دوں سبحان اللہ تھوڑا جہاں زور لا کے بولو ہندو آنا ہے سرکار اگر تکا چھوڑو تو پھر بڑی مہربانی موڑ موڑ تا اسا کول پچھڑ نہیں پہن لگا تے اسی رامے نال ٹر جاسا اللہ دے ولی نے فرمایا دکھا دوں یا پہنچا دوں سبحان اللہ آنا ہے جناب اگر پہنچا دیو تو پھر اسی اتھے تو کھانا بھی کھواسا خدمت بھی کرسا تے جانیا لکھ لکھ شکریہ بھی ادا کرسا ہمیں پہنچا دو اللہ دے ولی نے ہائے ہائے اللہ دے ولی نے فرمایا ہن لوہا گرم ہو گیا ہن لوہا گرم ہو گیا ہے آپ نے فرمایا پھر اکھاں بند کر لو او تھکے ترٹے تے بھلے بھٹکے او بڑے حیران ہوئے بابا عجیب سانو ٹکرے ساڑے کو اکھاں پیا بند کران لے ایک ہندو بولے جڑا انہاں دا سردار سی کہندا جویں پیا کہندا اکھاں بند کر لو بابے دا چہرہ جھوٹیاں والا نہیں جے لگا جھوٹا نہیں یہ لگ رہا اکھاں بند کر لو میرے اترا دے بھائیو سارے ہندوؤں نے اکھاں بند کر لیا تے کہندے نے بابا اسا ہن اکھاں بند کر کے کیا کرنا ہے آپ نے فرمایا تساں کچھ نہیں کرنا اج جو کرے گا بابا کرے گا اج جو کراں گا میں کراں گا تھوڑی دیر اکھاں بند نہیں اللہ دے ولی نے پھر فرمایا اکھاں کھول لو اترا دے بھائیو اللہ دی عزت دی قسم ہے لاہور نہیں سی مکہ معظمہ پہنچ گئے سن بیت اللہ شریف سامنے نظر پہ آنا ہے
دنیا ادا تواف پہ کر دیے ہندوان نے اکھاں ملیاں آدھے نے بابا کتھے لے آئے آپ نے فرمایا اے مکہ معظمہ ہے اے بیت اللہ ہے لوگ اللہ دی عبادت پہ کر دیں تواف پہ کر دیں ہندو کہنے نے بابا ہوڑی یقین ہو گئے تم ہی سچا تیرا رب بھی سچا تیرا نبی بھی سچا ان سانو کلمہ پڑھا دے داتا صاحب نے فرمایا میں تو انو کلمہ ہی پڑھانا میں لیکن دل پیا کرتا ہے تو انو میں کلمے والے کو کھڑ کے تے کلمہ پڑھاؤں لے جا کے تے کلمہ پڑھاوا انہاں کیا پھر تے اور چنگی گل ہے اللہ دے ولی نے فرمایا دوئی باری پھر اکھاں بند کر لو سارے ہندو اکھاں بند کر کے تے ہاتھ بند کے کھڑے ہوئے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بچیوں میرے بزرگوں تھوڑی دیر بعد اللہ دے ولی نے فرمایا اکھاں کھول لاؤ اکھاں کھولن دی دیر سی مسجد نبوی دے نورانی بھرے مینار نظر پہ ہوندے ہندو کہنے نے بابا کتھے لے آئے اے ہن کیڑی جگہ آپ نے فرمایا بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے مدینہ نبی کا قریب آ گیا ہے سارے بولو بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے سارے مل کے بڑھو کوئی بندہ چپ نہیں رہنا چاہیے آج جیڑی ڈائری اللہ دے ولی خواجہ احمد دین دے مزار تے پہ جاندی ہے آپ ویک کے خوش ہون کہ میرے جان والے میرے نال پیار کرن والے صاحبزادہ مظفر دین دی دعوت تے آن والے اور حضرت پیر اسماعیل صاحب دی موجودگی جبین والے یاد کر کے اللہ دے ولیانو تے نبیانو پہ کہندے بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے مدینہ نبی کا قریب آ گیا ہے قدمہ دے اندر گر گئے تے کچھ ہندو تڑپن لگ پہ اللہ دے ولی نے اپنا ہاتھ کڑ کے دے انہاں دے سینے تے ملنا شروع کیا فرمایا نہ گھبرا مریض محبتی نہ گھبرا مریض محبتی مل کے بولو نہ گھبرا مریض محبتی نہ گھبرا مریض محبت کے نزدیک کچھائے طبیب آ گیا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ سدھا گنبد خضرا دے سامنے آنا سارے ہندوانو گنبد دے سامنے لے آئے آن کے آپ نے اللہ دے نبی نو ہاتھ بن کے ادب نال سلام پڑھیا اور کہنے نے یا رسول اللہ میری ڈیوٹی اسی میں بندیاں نو لے آیا میں لاہوروں لے آیا مکیوں لے آیا تو ہڑے کو لے کے آیا نوکر دی اتنی ڈیوٹی سی لے کے آنا اور تسی جانو ہندو جانن مالی دا کم پانی دینا تے مشکا بھر علاوے او مالک دا کم پھل پھل لانا تے لاوے یا لا اگر تو نے ان کا مقدر نہ بدلا اگر تو نے ان کا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے اگر تو نے ان کا مقدر نہ بدلا اگر تو نے ان کا مقدر نہ بدلا
بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے؟ اگر تیرا دیوانہ یوں لوٹ جائے، بتا پھر یہ گھر کس لیے، یہ در کس لیے ہے؟ مل کے بولو بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے، مدینہ نبی کا۔ دعا کرن دی دیر سی، اللہ دی عزت دی قسم خوشاب دے بھائیو، تالے ٹوٹ گئے تے بوئے کھل گئے۔ مدینے دے چوک وچ شور پہ ہویا سی، لا الہ الا اللہ، مل کے بولو لا۔ ایک صوفی میں نے آخر لگا وارسی صاحب کوئی عقل تو کام لیا کرو، بڑے جذباتی ہو جاندے ہو، تقریر کر دیا میں کہ خیر ہوئے آنے سمجھدار بندے ہو، یہ کوئی عقل نہیں گل ہے کہ چک کے لے گئے جی مکے تے مدینے تو اتھے جا کے کلمے پہ پڑھانا۔ میں کیا عقل دیا انیا، اے مسئلہ تے قرآن نے حل کر چھوڑے ہوئے، کہنا سانو تے نظر نہیں آندو تسی کیویں پڑھ لیندے ہو؟ میں کہ اللہ دی قسم ہے تعصب دی اینک لگا کے قرآن پڑھنا ہے، اگر مہر علی دی نظر نال پڑھ، اگر تو حضرت خواجہ احمد دین دی نظر نال پڑھ تے تینوں قرآن راہ دسے آ۔ کہندا ہے کتھے گل آندی ہے اللہ دا نبی آ تانوں میرے بھائیو قرآن دی سیر کراواں، اللہ دا نبی تخت تے بیٹھے، جن بھی تابے، پرندے بھی تابے، خزندے بھی تابے، انسان بھی تابے۔ آج پرندے دیاں حاضریاں پھیاں لگ دیاں، ہد نظر نہیں آیا، بڑی دیر بعد پہنچے آؤ، آپ نے فرمایا بڑا چر لایا ہی کتھے گیا سے؟ اللہ دا قرآن کہنا ہے ہد بولیا انی وجدت امرأة تملکو، سورہ نمل 19واں سپارہ، انی وجدت امرأة تملکم، جناب کے پوچھتے ہو آج میں ایک عورت نو ویکھے جڑی ملکہ رانی ہے اور حال ہے وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، وہ سارے خزانیاں دی مالک ہے، انہوں ہر چیز خزانیاں چو ملی ہے، تے ادھے عرش دا حال نہ پوچھو، ادھے تخت دا حال نہ پوچھو، ادھے تاج دیاں گلہ نہ کرو، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ آپ نے فرمایا اچھا تے وہ کر دے کے پیسن حدود کہنا ہے جناب آپوں بھی سورج نو سجدہ پہ کر دی سی تے لوکاں کو لومی پہ کروانی سی، جدوں اللہ دے نبی نے انہاں دے سجدے دا حال پوچھیا تے متھے تے وٹا آ گئے، غصہ چڑھ گیا۔ آپ نے فرمایا اگر اے گل ہے اے میرا خط نہ پلے اذا بکتابی ھذا، اے میرا خط لے جا تے انہاں نو جا کے سیدھے سیدھے لفظاں میرا پیام دے، اللہ تعلو علی واتونی مسلمین۔ جنہاں نو قرآن مزہ دے وے او بولو محبت دینا۔ آپ نے فرمایا اے میرا خط لے جا، انہاں نو سیدھا سیدھا میرا پیام دے دے، بندے دے پتر بن کے مسلمان ہو کے جلدی میرے کول آ جا۔ خط پہنچیا، ملکہ بلقیس نے خط پڑھیا، سیکورٹی کونسل دا اجلاس بلایا، وزیراں تے مشیراں نو بلایا، اپنے فوجیاں تے سپاہیاں نو بلا کے کہندی اے مینوں خط آیا ہے، تے بندہ کہندا ہے جلدی جلدی میرے کول، بندے دے بچے بن کے مسلمان ہو کے آ جاؤ۔ انہاں ساریاں نے خط پڑھیا، کہندے نے ملکہ سلامت گھبران دی لوڑ نہیں، اے دھمکی ہے دھمکی، تے دھمکی تو تاں ڈری ہے ساڈے کولوں پیسہ نہ ہوئے، ساڈے کولوں فوج نہ ہوئے، ساڈے کول ہتھیار نہ ہون، ساڈے کول اسلحہ نہ ہوئے، ڈرن دی لوڑ نہیں۔ قالوا نحن اولو قوت واولو بأس شدید،
دھمکیے تے اساں نہیں ابا وچ بڑا زور ہے تسی نہ گھبراؤ تے باقی اساں کول تساں پوچھے اساں تساں کی یہی مشورہ پہ دینے ہاں بھئی گھبران نہیں لوڑ نہیں باقی جویں تہاڈا دل کرے اوویں کر لو میرے بھائیو میرے اتراد غیور سنی دوستو ادھر ملکہ بلقیس دی صدارت وچ اجلاس پہ آندا ہے اور ادھر اللہ دے نبی نے اپنے مریدوں نو بلا لیا درویشاں نو بلا لیا طالب علماں نو بلا لیا اپنے امتیاں نو بلا لیا ایک اجلاس ادھر ہے ایک اجلاس ادھر ہے اس اجلاس دی صدارت ملکہ بلقیس پہ کر دی ہے اس اجلاس دی صدارت حضرت سلیمان پہ کر دینے ادھر بین والیاں نو طاقت تے نہ دے ادھر بین والیاں نو صداقت تے نہ دے ادھر بھی اجلاس ادھر بھی اجلاس ادھر بھی پروگرام ادھر بھی پروگرام اللہ دے نبی نے اپنے مریدوں نو ویکھیا فرمایا ہاں ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین تاکہ فرمایا او کیڑا جڑا ہے تواڈے چوں جڑا ملکہ بلقیس دا تخت لے کے آوے مسلمان تے اس نے ہونا ہی ہونا ہے لیکن میرا دل کر دے مسلمان بعد ہوئے تخت پہلے آ جائے علماء کرام نے لکھے جتھے آپ نے بیعت اجلاس بلایا اس تو 300 میل دور ملک سبا تے ملکہ بلقیس دا تخت جڑا 70 گز لمبا ہے 40 گز چوڑا ہے تے 30 گز اچھا ہے ہیرے تے موتیاں نال سجیا ہویا ہے تے کمریاں دے اندر پہ ہے کئیاں پہریاں دے اندر پہ ہے کتھے ملک سبا کتھے حضرت سلیمان دا ڈیرا آپ اتھے بے کے پوچھتے نے ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین میں نہ پیا کہنا اللہ دا قرآن پیا کہنا ہے سٹیج دے بیٹھے قاریاں دے حفظہ کو تسلی کر لے ہو اللہ فرماندہ ہے قال عفریت من الجن ایک جنہ دا سردار دیو کھڑا ہویا تے اپنا ہاتھ کڑ کے تے سینے تے رکھ کے کہنا ہے انا آتی کبھی سرکار میں جے تھے آپ نے فرمایا اچھا تو ہے میں جناب میں جے تھے آپ نے فرمایا تو چھوڑ ساری گلاں اے دس بھائی ٹائم کتنا لاسے سبحان اللہ آؤ میں تو انہوں قرآن پڑھ کے دستا تے حوالہ دے وہاں اللہ دے قرآن دا او افرید کہنے لگا جناب انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک تو آڑے اٹھن بین تو پہلے یا مجلس برخاست کرن تو پہلے دو قول علماء کرام نے لکھیں آپ نے کہندہ ہے جناب تو آڑے اٹھن بین تو پہلے یا مجلس برخاست کرن تو پہلے میں لے کے آواں گا تے باقی گھبرانا نہیں میں ایک موتی بھی سجے کھبے نہیں ہون دینا میں ایک ہیرا بھی سجے کھبے نہیں ہون دینا میں ادیاں کرسیاں بھی ٹوٹن نہیں دینیاں کیونکہ انی علی لقبش امین قرآن یار سن کے محبت نال بولو سبحان اللہ انی علی لقوی امین میں طاقتور بھی ہوں امانت دار بھی ہوں میں ایک موتی تے ہیرا بھی سجے کھبے نہیں جے جان لینا میں ایک کرسی دی لت بھی نہیں جے ٹوٹن دینی میں جویں پیا اوویں لے کے آواں گا اللہ دے نبی نے افریت دی گل سنی تے سر ہلایا فرمایا اوے جڑیاں لے تے آئے گا بڑا پڑا چر لائے گا مینوں چر نال نہیں چاہیدا مینوں جلدی چاہیدا ہے آؤ میں تو انو اللہ دا قرآن دسا خدا دی عزت دی قسم ہے اللہ دا کلام کہنا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب آپ دے
مدرسے دا ایک طالب علم کھڑا ہویا جنہیں حالے پوری کتاب سکھی نہیں، پوری کتاب پڑھی نہیں، علم من الکتاب، تھوڑا جہا کتاب تا عالم ہے، تھوڑا جہا پڑھیا ہوا ہے۔ آصف بن برخیا دا نام ہے جڑا آپ دی امت دا ولی بھی ہے، آپ دی کابینہ دا وزیر بھی ہے، سامنے کھڑا ہویا ہو۔ آپ نے فرمایا تو کیا کہنا چاہا ہے؟ آصف کہنا ہے جناب انا آتی کبھی میں لے کے آنا، انا آتی کبھی میں لے کے آنا، میں لے کے آواں گا۔ آپ نے فرمایا تو کتنی دیر لوے گا؟ کہندا ہے جناب میں جن نہیں ہوں، میں انسان ہاں تے تواڈی امت دا ولی ہوں، جنہاں کولوں دیر ہو سکتی ہے ولیاں کولوں نہیں ہو سکتی۔ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، تواڈی پلک جھپکن وچ دیر زیادہ ہے، میں اس تو بھی پہلے لے کے آ جاواں۔ جھپکن وچ تواڈے دیر زیادہ ہے، میں پہلے لے کے آ جاواں۔ ادھر دیکھو بڑے بڑے تسی ماشاءاللہ ملک تے چودھری تے راجے تے سمجھدار بندے میں نظر پہ آندے ہو، بندہ عقیدہ اور رکھے جڑا قرآن دے مطابق ہے، ایمان نال دسو اتھے ہن کوئی جڑا ایسا بیٹھا ہے جڑا پلک جھپکن تو پہلے میک نو آگے ہاتھ لا جائے میں 5000 روپیہ ہونے جیب چکڑ کے سبحان اللہ، پلک جھپکن تو پہلے میک نو ہاتھ لاؤ، میں ہونے نقد دینا سب زیادہ صاحب ضامنن میں دینا 5000، گنو کوئی جنا ہے؟ یہ مطلب نہیں بھئی میری پلک جھپکن، اے نہیں میں تساں آنکھاں اڈیاں بھی ہوون تے تسی آ جاؤ، یہ مطلب نہیں۔ میں اپنی گل پہ میری پلک جھپکنے سے پہلے کوئی بندہ آ کے مائک کو ہاتھ لگائے، کوئی ہے؟ اچھا بولو اللہ دا ولی پیا کے پیا کہنا ہے، حضرت سلیمان دا غلام کے پیا کہنا ہے انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرف۔ اچھا یہ دیکھو چیز لے جان وستی، چیز لے کے آن، چیز لے کے آن وستی جانا، ایک چیز اگر پنڈی ہوئے تو آنو پہ جائے لوڑ، یا کوئی بندہ بھیجو گے یا آپوں جاؤ گے یا میں نو فون کر سو بھائی وارسی صاحب 3 واری تے تسی اساں کول آئے ہو، اور اتنی تے مہربانی تسی کرو نا بھی چیز فلانی جگہ تے پئی ہے تے بھیج دیو، تے اسی جناب شکریہ بھی ادا کرساں۔ بندے دا یا جانا ضروری ہے یا اتو کسی بندے دا بھیجنا ضروری ہے، جب تک جائے نہیں چیز آندی نہیں، جب تک جائے نہیں چیز آندی نہیں، چیز لے کے آن وستی بندے دا او جگہ چھوڑنا ضروری ہے، اتھو غیب ہونا ضروری ہے، لیکن اللہ دی عزت دی قسم ہے حضرت سلیمان دا غلام غیب بھی نہیں ہویا، چیز بھی لے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا کتے ہی کہندہ اے لو فلما رآہ مستقرا عندہ قال هذا من فضل ربی ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإن ربي غني كريم۔ یہ شان خدمت گاروں کی، یہ شان خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، مل کے بولو یہ شان خدمت۔ اس در کے گدا بھرتے ہیں شاہان جہاں کی جھولی کو، اس در کے گدا بھرتے ہیں شاہان جہاں کی جھولی کو، اترا والے محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہے۔
ناتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک اگر حضرت سلیمان دا امتی پلک جھپکن تو پہلے ملک سبا چوں 300 میل دوروں تخت لے کے آ سکتے تے داتا صاحب ہندوانو مکے بھی لے جا سکتے نے مدینے بھی لے جا اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ سنو سیدھی راہ چلا دے صراط الذین انعمت علیہم رستہ انہاں لوگاں دا جنہاں تے تو انعام کیتا ہے اگے سنو 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 اے اللہ انہاں لوگاں دا راہ وکھائیں جنہاں تے تو انعام کیتا ہے غیر المغضوب علیہم سبحان اللہ انہاں لوگاں دا راہ نہ وکھائیں مغضوب علیہم جنہاں تے تیرا غضب آئے ولضالین اور کیڑے گمراہ ہوئے میں کیا مولا کیڑے گمراہ ہوئے میں کہ جاننا میرے تے معاشرے وچ سارے داڑیاں چوپڑ کے آ جانگے کیڑا بندہ ہے جیڑا گمراہ ہے میں اودے کو بچہ آواز آئی آ میں تینوں دسا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا او بندہ گمراہ ہے جس دا ولی کوئی نہیں مرشد کوئی نہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا اس دا مخالف مفہوم ہے بڑسینا کہ ہدایت یافتہ ہوئے جنہ دا ولی بھی ہے تے مرشد بھی ہے سبحان اللہ گمراہی والا مفہوم تے اے کہ گمراہاں دا نہ ولی ہے تے نہ مرشد ہے تے ہدایت یافتہ دا ولی بھی ہے تے کچھ بولو مرشد بھی ہے پھر بولو نا داتا علی بھی سنیاں دے آئے ہائے خواجہ غریب نواز بھی سنیاں دے بابا فرید گنج شکر بھی سنیاں دے سائیں فضل دین کلیامی بھی سنیاں دے مہر علی بھی سنیاں دے سلطان العارفین باؤ بھی سنیاں دے توسے والا پٹھان بھی سنیاں دا خواجہ غلام حسن سہواگ سنیاں دے خواجہ محمد قاسم موڑوی بھی سنیاں دے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری بھی سنیاں دے میرے بھائیو زندہ پیر گھمکھول بھی سنیاں دا خواجہ احمد دین بھی سنیاں دا اور میں کہنا لے یار حوالے رب دے تے میلے چاری دنا دے اس دن عید مبارکی ہو سی تے جس دن پھر ملا اللہ تعالیٰ اس آستانے نو تا صبح قیامت قائم رکھے میں آخر تھے زدت المشائخ حضرت پیر طریقت جناب صاحبزادہ محمد اسماعیل صاحب الحسنی میرے مسلک دے عظیم نام تے عظیم کم حضرت صاحبزادہ اللہ تعالیٰ انہ دا سایہ قائم رکھے اور میں قبلہ صاحبزادہ صاحبزہ ممنونہ مشکورہ اور عرض کرسا ہون بہت ہو گیا میں 3 واری آ گیا اگلی واری تسی بندہ بدل لو اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے حیات باقی ملاقات باقی یار زندہ ہر بات باقی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ شان اولیاء غازی ملک ممتاز حسین قادری بچے چھوٹے بچے اوئے چھوٹے بچہ آگو مصطفیٰ رحمت اللہ کو سلام مصطفیٰ جانے کو سلام شمع بز میں دایت سلام شمع بز میں دایت پہ ہم غریبوں کے
ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سربت پہ لاکھ سلام مصطفیٰ جان رحمت، سلام شمع بز میں مجھ سے خدمات کے قدسی زلف رسول یہ سلام عاجزانہ مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. کریمہ کا سادہ بادشاہ بن اعلیٰ اللہ کی عظیم برگزیدہ ولی کامل حضرت مزملی سرکار کی کرسی مبارک کی منظر تقریب میں جتنے پروانگان شمع ولایت، مشتاقان جمال مصطفی اور فرزندان توحید رات کے گئے سے تک اس مجلس میں جلوہ فروز ہے سب کی حاضری قبول حضرت صاحبزادہ صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ کو دین و دنیا میں برکتیں، رحمتیں، کامیابیاں، کامرانیاں اور اپنے آباء و اجداد کے مسلک اور عشق رسول کے فروغ اور تصوف اور دین متین اور تردید باطل اور اصلاح احوال کے لیے وقف فرما دے اور ان کی کوششوں کو قبول فرما، شرف پذیرائی عطا فرما، سارے اسباب عطا فرما اور ان کو اپنے آباء و اجداد کا سچا جانشین آمین یا رب العالمین. اس محفل مقدسہ کے صدقے میں ہمارے دلوں میں جتنی نیک اور پاکیزہ اور ستھری آرزویں ہیں سب کو پورا فرما. ہمارے بیماروں کو صحت کلیت، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نرینہ سے، جو بے رزق ہیں انہیں رزق حلال طیب یا رب العالمین. حضرت صاحبزادہ صاحب کے ملک عزیز پاکستان کے تمام گوشوں سے ان کے متوسلین اور محبوبین ڈیرہ اسماعیل خان سے، راول پنڈی سے، جیلم سے، اقوال سے، للہ سے اور ملک کے دور دراز گوشوں سے تشریف لائے ہیں، سب کو اللہ کے ولی کے فیضان سے مالا مال فرما آمین. سب کی حاضریاں قبول فرما آمین. ہمارے نامور خطیب حضرت وارسی دامت برکاتہم اللہ علیہ نے انتہائی خوبصورت، مؤثر اور مفید اور انتہائی شاندار، مدلل اور قرآن و حدیث سے مرصع انتہائی خوش اعلانی اور لان داؤدی کے ساتھ اس محفل کو جو یا رب العالمین
فیض اور رحمت اور قرآن و حدیث کے انوار و تجلیات کی بارش میں ان کے دلوں اور ان کے قلوب و اذہان کو منور اور روشن فرمایا ہے. خدا ان میں برکت عطا فرمائے. خدا ان کے علم میں، تقریر میں، وعظ میں، آواز میں رحمت عطا فرمائے. ہمارے آستانے، ہمارے مقرر، ہمارے خطیب، ہماری مسجدیں، ہمارے دربار، ہمارے آستانے، ہمارے عوام و خواص یا رب العالمین سلامت رہے. دہشت گردیوں سے اور طرح طرح کی فتنہ بازیوں سے، فرقہ واریت سے محفوظ فرما. میرے مولا اس ملک عظیم پاکستان جو اولیاء اللہ کا فیضان ہے، اس کو اولیاء کی عظمتوں کا مرکز اور محور بنا. اس میں اولیاء کا قانون نافذ ہو، اولیاء کے عقائد کی حکمرانی ہو، اور اولیاء اللہ کا فیضان یا رب العالمین سارے مسلمانوں کو اور فرقہ واریت کے اس دور میں اللہ کے ولیوں کے دامن کو تھامنے کی توفیق. آمین. یہ ملک سلامت ہو، ملک عزیز پاکستان اولیاء کی خواہشوں کا، علماء حق کی مساعی جمیلہ کا نتیجہ ہے. میرے مولا اس ملک کو سلامت، اس کو محفوظ فرما، اس کو نظام مصطفیٰ کا گوارا بنا. نیک اور پاکیزہ ذہن رکھنے والے اہل حق حکمران عطا فرما. عالم اسلام سارا سلامت ہو، پاکستان سلامت ہو. حرمین طیبین میں جو رسول اللہ کے گستاخ یا صحابہ کے گستاخ حرمین طیبین کی عظمتوں اور تقدس کو پامال کرنا چاہتے ہیں، بدعقیدہ لوگ رسول اللہ کے روضہ طاہر کی توہین کرنا چاہتے ہیں، انہیں خائب و خاسر کر اور حرمین طیبین کی خود حفاظت فرما. حضرت ممتاز قادری علیہ الرحمت نے جو جذبات محبت قوم میں تقسیم فرمائے ہیں انوار و تجلیات، ان کو ہمیشہ قائم رکھ اور ان کے درجات کو زیادہ بلند فرما. اتنے سٹیج پر علماء، مشائخ اور حضرات صاحبزادگان والا شان تشریف فرما ہے، ان کو لشکر مصطفیٰ کا سپاہی بنا، ان کو عالم بعمل بنا، ان کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا خادم بنا. ان کی اور سب حاضرین کی ساری دلی جائز تمنائیں پوری فرما اور مستقبل سرسبز و شاداب فرما. یہ مسجد بھی سلامت ہو، حضرت خواجہ فقیر احمد صاحب کا فیضان سلامت رہے اور ان کے تمام متعلقین ہمیشہ کے لیے بابرکت رہے، سلامت رہے. اور اس مبارک اس پاک مقدس محفل اور صاحب اس کی عظمتوں کے صدقے میں میرے مولا ہر مقام پر رحمت کی بارش، رحمت کی بارش عطا فرما. خشک دھرتی کو سیراب فرما، یہ قحط سالی ختم ہو جائے. میرے مولا حضرت صاحبزادہ صاحب کی آل محلہ جتنے ہیں، تمام خدام ہیں، اس مبارک کے سارے معاون ہیں اور مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے. یا رب العالمین کو حضرت فقیر احمد کی دربار پر اور ان کے آستانے اور اس پاکیزہ ماحول پر جو رحمت کی بارشیں ہو رہی ہیں، سب کو ان رحمت کی بارشوں سے یا رب العالمین سیرا فرما. ان کی دلوں کی کھیتیاں منور فرما، ان کو مصائب و آلام سے محفوظ فرما. سارے حاضرین مجلس جتنی آرزوئیں تمنائیں اور جتنی دل میں دعائیں صدا کر لے آئے ہیں، اس ولی کامل کے صدقے میں سب کی پوری فرمائے. اپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے سے دے، جگر سے ہوئی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر. اگر سیاہ دلم آغیرہ نظارتوم، اگر کشاتت جبینم گلے بہارتوم. وصلی اللہ علیہ حبیبہ ونور عشی محمد و علیہ وسلم.